السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سورہ اخلاص کی تفسیر، آج سورہ اخلاص کی تفسیر بیان کریں گے، کل انشاءاللہ سورہ فلق اور سورہ ناس کی تفسیر بیان کریں گے۔ کل آخری درس ہوگا، آخری کلاس ہوگی تفسیر کے اوپر۔ اس کے بعد اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے رمضان میں تیسرے پارہ کے شروع سے تفسیر بیان کریں گے، یعنی سورہ نبا سے، اما یتساءلون سے سورہ بروج تک انشاءاللہ۔ تو سورہ اخلاص چھوٹی سی سورت ہے لیکن بہت اہم ہے، بہت اس کی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنت میں دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے، اور اسی طرح وتر کی آخری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ اسی طرح مغرب کی سنت میں بھی دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے، اور خانہ کعبہ کے طواف کے بعد دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ اسی طرح ہر فرض نماز کے بعد بھی سورہ اخلاص کو پڑھنا، ہر فرض نماز کے بعد یعنی سلام پھرنے کے بعد سورہ اخلاص کو پڑھنا، یہ بھی سنت طریقہ ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد سلام پھیرے، استغفر اللہ 3 بار، اللہم انت السلام منک السلام، یہ پوری دعا پڑھنے کے بعد آخری تینوں سورتیں بھی پڑھنی چاہیے، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، پانچوں فرض نماز کے بعد ایک بار۔ لیکن فجر اور مغرب کی نماز کے بعد، فجر اور مغرب کی نماز کے بعد آخری تینوں سورتوں کو یعنی فلق، ناس اور اخلاص کو 3 دفعہ پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح یہ آخری تینوں صورتیں سورہ اخلاص، فلق، ناس صبح شام کے اذکار میں بھی ہے، یعنی صبح جو اذکار بہت سے دعا پڑھتے ہیں اس میں یہ آخری تینوں صورتیں بھی پڑھنی چاہیے، 3 دفعہ صبح اور 3 دفعہ شام۔ اسی طرح رات میں سونے کے وقت بھی آخری 3 صورتوں کو پڑھنا سنت طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کے لیے آتے تھے تو سونے کی جو بہت ساری دعائیں ہیں، بہت سے اذکار وہ پڑھتے تھے، اور آخری ان 3 صورتوں کو بھی پڑھتے تھے، سورہ اخلاص، فلق اور ناس۔ اس کو پڑھتے، پھونکتے ہاتھ میں، اور پھر ہاتھ کو اپنے جسم ملتے شروع کرتے، چہرے سے، سر پر پھیرتے، پھر چہرے پر پھیرتے دونوں ہاتھوں کو، اور پھر پورے بدن پر جہاں تک ہاتھ جا پاتا وہاں تک ہاتھ کو پھیرتے تھے، دونوں ہتھیلی کو، دونوں ہاتھوں کو، کب؟ سونے کے وقت، اور ایسا 3 دفعہ کرتے تھے۔ یعنی سورہ اخلاص، فلق، ناس کو پڑھیے، پھونکیے، اور پھر ہاتھ کو سر سے لے کے، چہرے سے لے کے، دونوں ہاتھ، پیٹ، پیٹھ، پیر جہاں تک جا سکے پھیر لیں آپ۔ روزانہ ایسا اللہ کے رسول کرتے تھے سونے کے وقت، تو اس سے اس کی اہمیت اور فضیلت سمجھ میں آ رہی ہے، سبحان اللہ۔ اور سورہ اخلاص کی ایک فضیلت یہ بھی ہے جو کہ مشہور حدیث ہے، آپ سب سن چکے ہوں گے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ اخلاص قرآن کا 1/3 ہے، ثلث القرآن ہے، قرآن کا 1/3 یعنی 1/3۔ تو قرآن میں 30 پارے ہوتے ہیں، تو اگر 3 حصہ کریں گے تو ایک حصہ کتنا بنے گا؟ 10 پارہ۔ اللہ اکبر۔ تو گویا کوئی سورہ اخلاص اگر پڑھتا ہے یعنی قل هو اللہ احد، تو اس کو 10 پارے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن کا 1/3 ہے، یہ حدیث صحیح ہے بالکل، کہ سورہ اخلاص قرآن کا 1/3 ہے۔ تو کس اعتبار سے؟ تو مفسر نے لکھا کہ تو یہ ہوگا کہ ثواب کے اعتبار سے، یعنی 10 پارے کا ثواب اس کو ملے گا۔ دوسرا ایک مطلب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ معنی کے اعتبار سے، یعنی قرآن میں جتنی بھی باتیں ہیں اگر دم مختصر شارٹ اگر کہا جائے تو 3 طرح کی باتیں ہیں، یا تو اس میں احکام مسائل ہیں کہ مثلا یہ اچھے کام کرو، صدقہ خیرات کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، خواتین ہیں پردہ کریں، باقی جو کچھ بھی ہے یعنی عبادت، اچھے کام، حکم ہے، یا حرام کام نہیں کرنا، چوری نہیں کرنا، شراب نہیں پینا، جو بھی حرام چیز روکا گیا، یہ سب احکام مسائل میں آتا ہے۔ تو جتنے بھی احکام چیزیں لے لو احکام مسائل میں آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ نماز سے لے گا جو کچھ بھی ہے مسئلہ مسائل، ایک احکام کی باتیں ہیں قرآن میں۔ دوسرے واقعات ہیں پچھلی قوموں کے، پچھلے پیغمبروں کے، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، بنی اسرائیل کا واقعہ، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، آدم علیہ السلام کا واقعہ، کتنے واقعات ہیں اللہ رب العالمین نے بیان کی، تو یہ باتیں ہیں قرآن میں۔ تیسری بات اللہ سے متعلق باتیں ہیں، یعنی اللہ کے نام اور صفات کا ذکر ہے، اور اس میں ہم سب سے کم غور کرتے ہیں، افسوس کی بات ہے، اس پر غور اس توجہ سے دینی چاہیے۔ بہت سے احکام مسائل ایسے قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے، احکام مسائل ہے کہ یہ کرو یہ نہ کرو، اب اس آیت آخر میں اللہ نے کوئی نام، کوئی صفت ذکر کیا، مثلا اللہ علیم ہے، حکیم ہے، قدیر ہے، بصیر ہے، خبیر ہے، تو اس میں کوئی حکمت ہے۔ تو اللہ کے نام اور صفات کا، اللہ کی طاقت کا، اللہ کی قدرت کا، اللہ کی شان کا بہت زیادہ قرآن کے اندر ذکر ہے۔ پھر کافر لوگ جو کچھ برا بھلا کہتے تھے، یہ کچھ غلط باتیں اللہ کے بارے میں کچھ کہی ہے، اللہ نے رد بھی کیا، جواب بھی دیا کہ نہیں، سب صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کی شان، اللہ کی قدرت، اللہ کے نام اور صفات کا بہت زیادہ قرآن کے اندر ذکر ہے۔ تو سورہ اخلاص میں کوئی مسئلہ مسائل کی بات نہیں، احکام مسائل نہیں، واقعات نہیں ہے، اللہ کے بارے میں بات ہے۔ تو ہو گیا نا کہ 3 حصوں میں بانٹیں گے قرآن کے معنی کے اعتبار سے، تو احکام مسائل، نمبر 2 واقعات، نمبر 3 اللہ کے بارے میں۔ تو سورہ اخلاص میں اللہ کے بارے میں، تو یہ کیا ہی ہوا نا اس اعتبار سے۔
تو گویا معنی کے اعتبار سے 1/3 ہے، اور یا تو پھر ثواب کے اعتبار سے، دونوں باتیں اس میں ہو سکتی ہے۔ تو اللہ کے نام کوئی 99 صرف نہیں ہے، بے شمار نام ہے۔ یہ بھی غلط فہمی لوگوں کو پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ کے نام اگر کوئی 99 یاد کر لے، اس کو سمجھ لے، اس کو عمل کرے، تو اس کے لیے اجر و ثواب ہے، جنت ہے۔ یہ بات ہے، یہ کہ 99 ہی ہے۔ اللہ کے نام کتنے ہیں؟ بے شمار ہے۔ اللہ کی صفات بھی بے شمار ہے، 99 سے بھی بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ تو ایک تو یہ فضیلت یہ بھی ہوا کہ قرآن سورہ اخلاص قرآن کا 1/3 ہے۔ اس لیے فضیلت کے سلسلے میں بہت ساری حدیثیں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک حدیث یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کو جہاد کے لیے بھیجا، تو اس جہاد کے جو کمانڈر تھے، ایک صحابی امیر، تو وہی نماز پڑھاتے تھے۔ تو جب نماز پڑھاتے تھے جب بھی، تو ہر نماز میں وہ سورہ اخلاص کو بھی پڑھتے تھے۔ تو عجیب لگا کچھ لوگوں کو، جب لوٹے مدینہ منورہ جنگ سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا گیا کہ یہ تو ہر رکعت میں، ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ تو کہا کہ پوچھو ایسا کہ وہ کیوں کرتے تھے؟ تو کہا کہ میں اس لیے پڑھتا تھا ہر نماز سورہ اخلاص کو، کیونکہ مجھے سورہ اخلاص سے محبت ہے، میں محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ انہیں خبر دے، تو بتا دو کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ اللہ، کتنی بڑی بات ہوگی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں یہ ہے کہ مسجد قباء کے جو امام صاحب تھے، وہ ہر نماز میں بلکہ ہر رکعت میں دوسری سورت کے ساتھ سورہ اخلاص کو بھی پڑھتے تھے، اور ایسا ہمیشہ کر رہے ہیں، وہ روزانہ کرتے تھے۔ تو مقتدیوں کا اعتراض ہوا، کہا کہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کوئی ایک سورت پڑھے، یا تو یہ یا تو وہ۔ اب ہر رکعت میں دوسری سورت بھی پڑھتے ہیں، سورہ اخلاص بھی پڑھتے ہیں۔ تو امام صاحب نے جواب دیا کہ میں تو ایسا ہی کروں گا، اگر آپ کو پڑھنا تو پڑھیں، نہیں تو کہیں میں چھوڑ دوں گا، آپ کسی اور کو امام بنا لیجیے، مگر میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، سورہ اخلاص پڑھوں گا۔ تب لوگوں نے بھی ان کو ہٹایا بھی نہیں، کیونکہ اچھے امام تھے، وہ اچھی تلاوت، اچھے تھے، دیندار آدمی ہے۔ تو لیکن جا کر کے اللہ کے رسول سے لوگوں نے سوال کیا کہ ہمارے امام صاحب ایسا کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی پوچھوایا کہ بھائی ایسا کیوں کرتے ہیں، ایسا کیا وجہ ہے؟ تو کہا مجھے اس سے محبت ہے، اس لیے میں اس کو پڑھتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی محبت کی وجہ سے اس کو انسان کو جنت میں داخل کرے گا۔ سورہ اخلاص سے محبت اس انسان کو جنت میں لے جائے گی۔ یہ حدیث ہے، سورہ اخلاص کی محبت اس انسان کو جنت میں لے جائے گی۔ سبحان اللہ، کتنی فضیلت ہے سورہ اخلاص کی، دیکھیں، اللہ اکبر۔ اس لیے سورہ اخلاص دم کے طور پر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، جھاڑ پھونک میں بھی۔ یعنی اگر کوئی انسان بیمار ہے، نظر بد، کسی کو نظر لگ گئی ہو، یا کسی پر جادو کا مسئلہ ہو، جنات کا اثر ہو، یا کسی نے جادو کر دیا ہو، یا کوئی ایسی بیمار ہو، کوئی جس میں کوئی ایسی نارمل کوئی بیماری لگی، تب بھی آپ سورہ اخلاص پڑھ کے دم کر سکتے ہیں، اور اللہ نے شفا کی ہے۔ پورے قرآن میں شفا کیا اللہ نے، پورے قرآن کی کوئی بھی آیت کو بھی سورہ پڑھ کے دم کر سکتے ہیں۔ اب آئیے سب ترجمہ، سورہ اخلاص کا ترجمہ اور تفسیر سنتے ہیں۔ تو سورہ اخلاص کے اندر صرف اللہ تعالیٰ کے بارے میں بیان ہے، باقی اور کوئی بات نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرآن کا 1/3 کہا ہے۔ پتہ چلا اللہ کے بارے میں معلومات حاصل کرنا، علم حاصل کرنا ایک بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا، اللہ کے نام کو جاننا، اللہ کی صفات کو جاننا، اللہ کی شان کو جاننا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم حاصل کرنا، یہ اتنی بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ نے اس کو قرآن کا 1/3 کرا دے دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1/3 1/3 کرا دے دیا قرآن کا، سورہ اخلاص کو۔ تو وہ اللہ کے بارے میں معرفت حاصل کر، علم حاصل کرنا، یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہے، بلکہ سب سے بڑی بات ہے، سب سے بڑی بات ہے، عظیم عبادت ہے یہ۔ اللہ کے بارے میں معلومات حاصل کرنا، جاننا ہی یہ اپنے آپ میں خود عبادت ہے۔ اور افسوس کہ مسلمان اس چیز سے سب سے پیچھے ہے، یہ بہت پیچھے ہے۔ اللہ کے بارے میں نام نہیں جانتے، اللہ کی صفات نہیں جانتے، اللہ کی شان کو نہیں جانتے۔ اس لیے بہت سے مسلمان یا تو بدزن ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ، یا تو پریشانی کے وقت صبر نہیں کر پاتے مصیبت میں، یا پھر حسن ظن نہیں رکھ پاتے ہیں، یا تو گمراہ ہو جاتے ہیں۔ جو انسان اللہ کی شان کو، اللہ کی عظمت کو جانے گا، اللہ کے نام و صفات کو جانے گا، خوشی سے غم مصیبت کو جھیل لے گا، اس کو فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جاننا سب سے زیادہ اور سب سے پہلی ضرورت کی چیز ہے ایک مسلمان کے لیے، ایک انسان کے لیے، کہ وہ اپنے رب کو جانے، اپنے رب کے بارے میں معلومات پہلے حاصل کرے۔ یہ سب سے پہلی ضروری چیز ہے کہ معرفت الرب، اللہ تعالیٰ کے بارے میں معلومات ہونا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو بنیادی بیسک جو نالج ہے، جو جانکاری ہے، وہ ہر مسلمان کو ہونی چاہیے۔ جس میں سے ایک جانکاری یہ بھی ہے کہ یہ معلوم ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کہاں ہے، 7ویں آسمان کے اوپر عرش پر ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے ملکوں میں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں، کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود، ذرے ذرے میں موجود۔ استغفر اللہ، یہ کفر ہے، یہ کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان کے اوپر عرش پر ہے، اللہ کی ذات، اللہ خود کہاں ہے، 7ویں آسمان کے اوپر عرش پر ہے۔ اللہ کا علم ہر جگہ ہے، ہر جگہ اللہ دیکھتا ہے، ہر جگہ اللہ سنتا ہے، کوئی چیز اللہ سے چھپی نہیں ہے، لیکن خود اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان کے اوپر عرش پر ہے۔
اس بات کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 7 جگہ 6 اور 7 جگہ صاف لفظوں میں کہا ہے. الرحمن علی العرش استوى. رحمان یعنی اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہے. تو سورہ طٰہٰ آیت نمبر 5 میں لکھا الرحمن علی العرش استوى. رحمان یعنی اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے. کس طرح سے ہے وہ ہمیں معلوم نہیں, کیفیت ہم بیان نہیں کر سکتے, لیکن اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ عرش پر ہے تو ہمیں ماننا ہے. تو یہ بات اللہ نے 7 جگہ بیان کی, اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے یعنی عرش کے اوپر ہے. باقی اشارہ میں یا مختلف جو آیتیں اس سے جو پتہ چلتا ہے دوسری چیزوں کی, تو بے شمار آیتیں پھر ایسی ہیں, اب بے شمار دلیلیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ 7 آسمان کے اوپر عرش پر ہے. جیسے نیک اعمال اللہ کے پاس چڑھتے ہیں, اوپر جاتے ہیں, تو اللہ اوپر جاتے ہیں نا, فرشتے اوپر جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کرایا گیا تو کہاں ملاقات ہوئی؟ ہر جگہ 7ویں آسمان پر عرش, 7ویں آسمان کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا تو 7ویں آسمان کے اوپر ملاقات ہوئی اللہ تعالیٰ سے. اس طرح ایک حدیث میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینزل اللہ فی کل لیلۃ الی السماء الدنیا, کہ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ اس آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے, اترتا ہے. تو اوپر تبھی تو اترتا ہے نا, صاف ینزل اللہ, اللہ اترتا ہے, نازل ہوتا ہے اس آسمان پر جو ہمیں نظر آ رہا ہے. ہاں کس طرح اترتا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے, اس کو بیان کر بھی نہیں سکتے. کما یلیق بجلالہ, اس کا جواب انہوں نے کر دیا ہے کہ اللہ کے جو شایان شان ہے, جو اللہ کے لیے مناسب ہے, جیسا ہے ویسا اترتا ہے. ہم اس کے ڈیٹیلز میں تفصیل میں نہیں جا سکتے کہ کیا عرش خالی ہو جاتا ہے, کیا ایسا استغفر اللہ, ایسا نہیں. بس اللہ اترتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمایا تو اس پر ہم کو ایمان لانا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا یہ 7 آسمان ہے, ہر آسمان کے بیچ میں 500 سال کی دوری ہے. ایک آسمان سے دوسرے آسمان پہ جائیں گے نا تو 500 سال آپ کو لگ جائے گا, اور اس طرح ہر آسمان کے بیچ میں اسی طرح سے 500 سال, اور پھر ہر آسمان کی موٹائی 500 سال کے برابر ہے. اور پھر 7ویں آسمان کے اوپر سمندر ہے, پانی, پھر اس کی گہرائی بھی کئی 100 سال کے برابر ہے. اللہ اکبر. پھر پانی کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے, اور پھر اس بیچ بھی 500 سال کی دوری ہے, مسافت ہے. 500 سال انسان صرف سفر کرے تو کتنا لگے گا وقت, اتنی دوری مسافت کے برابر ہے. اور پھر اس کے عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ. یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں, انہوں نے بات بیان کی کہ اللہ تعالیٰ اس طرح تفصیل بیان کر کے پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے. اور یہ حدیث المعجم الکبیر جو حدیث کتاب امام طبرانی کی, اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے. تو حدیث تو بہت ساری ہے. تو معجم الکبیر امام طبرانی کی حدیث نمبر 8987 جو بات ابھی بیان کیا, یہ بات ہے یہاں پر. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے بیان فرمایا کہ ہر آسمان کے بیچ میں 500 سال کی دوری ہے. تفصیل یہی ہے, اور ہر آسمان بھی اسی طرح سے ہے, اور اللہ تعالیٰ کا عرش 7ویں آسمان کے اوپر ہے, اور اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے. تو قرآن میں بھی یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان کے اوپر عرش پر ہے. تو قرآن کا یہ عقیدہ, صحابہ کرام کا یہ عقیدہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عقیدہ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں کہا کہ اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان کے اوپر عرش پر ہے. تابعین کا یہ عقیدہ, تبع تابعین کا یہ عقیدہ, حتیٰ کہ چاروں اماموں کا بھی عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان کے اوپر عرش پر ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان کے اوپر عرش پر ہے. اگر کوئی اس کا انکار کرے کہ اللہ عرش پر نہیں ہر جگہ ہے, اس نے کفر کیا. کس نے کہا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے. سبحان اللہ. لیکن افسوس کہ آج ان کے فقہ پر عمل کرنے کا دعویٰ کرنے والے لوگ, اہل حدیث کے علاوہ جتنے بھی مسلک کے دوسرے مسلک کے لوگ ہیں, دیکھیے وہ لوگ نہیں مانتے اس بات کو. استغفر اللہ. فقہ میں ان کو مانتے ہیں لوگ, لیکن عقیدہ میں خود یہ لوگ اپنے امام کو نہیں مانتے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ صحیح تھا, وہ تو عقیدے میں تو امام تھے نا. تو چاروں اماموں کا اتفاق تھا کہ اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان کے اوپر عرش پر ہے. ام سلمہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے, مسلمانوں کی ماں ہے, انہوں نے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان کے اوپر عرش پر ہے, اور اس کا انکار کرنا کفر ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا, جو چار امام سے ایک ہے, کہ اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان کے اوپر عرش پر ہے, اس پر ایمان لانا ضروری ہے. کیفیت بیان نہیں کر سکتے کہ کس طرح عرش پر ہے. یہ کیفیت بیان کرنا اللہ کس طرح سے ہے, یہ سوال پوچھنا بدعت ہے. امام مالک رحمۃ اللہ نے یہ جواب دیا. تو اب سوچیں گے پھر اتنی بڑی بات ہے تو پھر لوگوں میں بات پھیل کیسے گئی کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ذرے ذرے موجود. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک بدعتی تھا جعد بن درہم, جعد جیم عین دال, جعد بن درہم نامی ایک آدمی تھا. اس نے سب سے پہلے یہ غلط عقیدہ پھیلایا کہ اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے. نعوذ باللہ, استغفر اللہ, ہر جگہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. یہ غلط چیز کو کئی مسلمانوں نے فالو کر لیا, اور پھر یہ سینہ بسینہ زبان کتابوں سے ہوتے ہوئے لوگ تب پھیل گئے. تو اس انسان کو بقرعید کے دن ایک عالم صاحب نے قتل کر دیا, ذبح کر دیا تھا. کہا کہ تم لوگ اپنے قربانی, جانور کی قربانی دو, میں اس انسان کو ذبح کروں گا.
اس نے امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کیا, غلط عقیدہ پھیلایا. اس جعد بن نبی نے کئی غلط عقیدے پھیلائے. یہ بھی کہا اس نے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام تو گفتگو نہیں کی, استغفر اللہ. تو غلط چیزوں میں سے ایک غلط چیز پھیلا دیا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. لیکن افسوس کی غلط عقیدے کو آج ہمارے ملک کے اکثر مسلمان ڈھو رہے ہیں, اور عقل سے پھر جواب دیتے ہیں. اگر ہم لوگ منع کرتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے, ہر جگہ نہیں, تو کیا جواب دیتے ہیں؟ مکی بڑا کہ مکان بڑا. اگر کہہ دیں گے اللہ عرش پر ہے تو عرش بڑا ہو جائے گا, اللہ چھوٹا ہو جائے گا, نعوذ باللہ. تو اس لیے کہیں گے نہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے. بڑے بڑے دوسرے مسلک کے جو عالم ہیں, اسکالر ہیں, وہ بیان کرتے پھرتے, یوٹیوب میں فیس بک میں موجود ہے, آپ لوگوں نے سنا ہوگا. مثالیں دیتے ہیں, مثال کہ آپ گھر میں تو آپ پڑھیں کہ گھر بڑا ہے, تو گھر بڑا ہے تبھی تو آپ اس کے اندر ہیں. تو اگر کہنے کا اللہ عرش پر ہے تو عرش بڑا ہو جائے گا, اللہ چھوٹا ہو جائے گا, نعوذ باللہ. بھائی عقیدے کی باتوں کو عقل سے نہیں سمجھا جاتا, دلیلوں سے سمجھا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ خود اپنے بارے میں بتا رہا ہے کہ اللہ عرش پر ہے, تو اللہ اپنے بارے میں زیادہ جاننا ہے یا آپ اللہ کے بارے میں زیادہ جاننا ہے؟ ایک بات. دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مثال دینا انسانوں سے, مخلوق سے, گھر سے, یہ اپنے آپ میں غلط بات ہے. فلا تضربوا للہ الامثال, اللہ نے خود بیان فرمایا کہ تم اللہ کے لیے مثال بیان مت کرو. یہ تو اللہ کی شان میں گستاخی ہے, کیونکہ اللہ کو مثال دے رہا ہے گھر سے, انسان سے, مکی سے, مکہ سے, کون بڑا کون چھوٹا. استغفر اللہ. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر, اللہ کی ذات عرش پر ہے, اللہ کی علم ہر جگہ, اللہ پاور ہر جگہ. کیوں آپ مان رہے ہیں؟ نہیں مان رہے اس بات کو. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جان رہے ہیں اور قرآن کو سمجھنے والے آپ ہیں؟ پھر صحابہ ہیں, تابعین, چاروں امام ہیں, کیا آپ چاروں امام سے زیادہ جان رہے ہیں آپ اسلام کو, دین کو؟ استغفر اللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ. اگر انسان عقل دوڑا گا عقیدے کے معاملے میں تو بہت سی چیزوں کو انسان انکار کر دے گا. جیسے قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے, یہ تو معلوم ہے نا, لیکن قبر کھودیے کبھی دکھتا ہے جس میں عذاب ہے؟ نہیں, تو انکار کر دے گا آدمی. بہت سے لوگ اسی چکر میں گمراہ ہو جاتے ہیں کہ ہر چیز کو عقل سے سوچتے ہیں, یہ کیسے ہے, وہ کیسے ہے, ایسے کیسے ہو سکتا ہے. بھائی عقیدے کی بہت سی باتیں ہم کو سمجھ نہیں آتی, لیکن ہم کو ماننا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہم کو ماننا ہے, جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم کو ماننا ہے. ہمیں یہ اس پر ایمان لانا ہے, کوئی شک شبہ نہیں ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ سب سے اوپر ہے, عرش کے اوپر. اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے عرش کے سامنے تمام چیزیں, زمین, آسمان, پہاڑی, ایسے جیسے رائی کا دانہ ہو, کوئی حیثیت نہیں تمام چیزوں کی. یعنی پوری دنیا, سمندر, پہاڑ, پھر یہ زمین آسمان کے بیچ کا جو پورا گیپ ہے, یہ پھر آسمان, 5 سال کی مسافت, یہ سب کچھ بھی ملا لیں, ایک طرف رکھ دیں, تو اللہ کے عرش کے سامنے تو ایسے لگیں گے جیسے رائی کا دانہ ہو. تو سب سے بڑی مخلوق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے. یعنی اگر کوئی آپ سے پوچھ لے کہ سب سے بڑی مخلوق کیا ہے, تو کہیں گے اللہ تعالیٰ کا عرش ہے. تو اللہ تعالیٰ کے عرش کو جو فرشتے اٹھائے ہوئے, اس فرشتے, حدیث کے اندر, سنن ابو داؤد کے اندر حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کو جو فرشتے اٹھائے ہوئے, ان کے کان کی لو ہے نا, کان کی آخری سے لو کہتے ہیں, تو یہاں سے اور گردن, شولڈر, اس کے بیچ کی جو دوری ہے وہ کتنی ہے سوچیے. نبی نے فرمایا 700 سال کے مسافت کے برابر. 700 سال, 7 سال نہیں, 700 سال کی مسافت کے برابر, صرف کان اور کندھے کے بیچ کی دوری جو اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھایا. اللہ اکبر. اللہ کی شان لوگوں نے سمجھا نہیں. تو اللہ تعالیٰ عرش پر ہے, ماننا اللہ عرش کے اوپر ہے. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو عرش کی ضرورت ہے, نعوذ باللہ. ایسا نہیں کہ اللہ کو ضرورت عرش کی ہے کہ چھوٹا بڑا سائز کے حساب سے ناپ رہے ہیں, نہیں, استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ بلند ہے, اوپر ہے, اللہ عرش کے اوپر ہے. اللہ کو عرش کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو بلکہ کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے. سب سے اوپر اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی بھی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ, تعالیٰ کا مطلب بلند. تو اللہ تعالیٰ بلندی, یہ بھی اللہ کی صفات ہے کہ بلند ہے, سب سے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی بھی چیز نہیں ہے. تو امام ذہبی رحمہ اللہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں, بہت بڑے محدث تھے, مورخ تھے. انہیں باقاعدہ الگ سے کتاب لکھی العلو کے نام سے, اور اس پوری کتاب کے اندر یہ 8ویں صدی ہجری کے عالم تھے, آج سے 600 سال پہلے کے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگرد تھے, بڑی بڑی انہوں نے کتابیں لکھی, لیکن انہوں نے یہ بھی لکھی العلو کے نام سے, جس میں اسی بات کو ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان کے اوپر عرش پر ہے. اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان کے اوپر عرش پر ہے. تو ہر جگہ جو کہے یہ کفریہ عقیدہ, استغفر اللہ, فوراً تو استغفار کریں. البتہ قرآن میں جہاں یہ کہا گیا اللہ تمہارے ساتھ ہے, ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, تو جہاں ساتھ کی بات آئی ہے وہاں ساتھ سے مراد کہ اللہ علم کے اعتبار سے, دیکھنے کے اعتبار سے, مدد کے اعتبار سے اللہ ہمارے ساتھ ہے, آپ کے ساتھ ہے, یا مومن کے ساتھ ہے. کہ اللہ 7ویں آسمان عرش پر ہے, لیکن ایسے مت کرو جیسے کہ سامنے ہو, جیسے کہ آپ کے ساتھ میں ہو, دور ہو کر کوئی فرق نہیں پڑتا. جب چاہے اللہ ہمیں شفا دیتا ہے, جب چاہے اللہ ہمیں رزق دیتا ہے, جب چاہے اللہ ہماری مدد کرتا ہے, جب چاہے اللہ ہمیں زندگی دیتا ہے, جب چاہے اللہ ہمیں موت دیتا ہے. یہ تو قرآن یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ انسان کے شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے. تو شہرت سے زیادہ قریب کا مطلب یہی ہے, علم کے اعتبار سے, حقیقی ذات نہیں, علم کے اعتبار سے, کہ اللہ کا علم ہر جگہ, اللہ ایسے جیسے ہمارے سامنے بالکل قریب ہو, علم کے اعتبار سے, پاور کے حساب سے, دیکھنے کے اعتبار سے, مدد کے اعتبار سے. تو امام مالک رحمہ اللہ جو 4 امام سے ایک ہے, انہوں نے یہ سمجھایا وَعِلْمُهُ فِي كُلِّ مَكَانٍ, کہ اللہ کا علم ہر جگہ ہے, اللہ کا پاور, اللہ کی طاقت ہر جگہ اللہ دیکھتا سنتا ہے. کوئی چیز اللہ کی مشکل نہیں ہے, بلکہ دل میں بات کیا کھٹکتی ہے وہ بھی اللہ جانتا سنتا ہے, دیکھتا ہے, کوئی چیز مشکل نہیں.
لیکن اللہ کی ذات کہاں ہے؟ اس کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان کے عرش پر ہے. اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے, کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے, تو عقیدے کی بات ہے, متفق علیہ فیصلہ, امت کے اس پر اجماع ہے. یہ قرآن کا عقیدہ, یہ حدیث کا عقیدہ, یہ صحابہ کا عقیدہ, یہ تابعین کا عقیدہ, تبع تابعین کا عقیدہ, چاروں ائمہ کا عقیدہ. تو امت کا اس بات اجماع ہے, اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان کے اوپر عرش پر ہے, کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جس میں نے کہا کہ گمراہ آدمی تھا جاد بن درہم, اس نے سب سے پہلے عقیدہ پھیلایا کہ اللہ ہر جگہ نعوذ باللہ موجود ہے. اسی غلط عقیدے کو لوگوں نے, جاہل لوگوں نے, بدعتیوں نے استعمال کرنا اور ماننا شروع کر دیا. استغفر اللہ. اب سوچئے کہ امت آج ایک بڑی طرح کس قدر گمراہ ہے, ایک اجماع کے خلاف جا رہا ہے, کفریہ عقیدہ ہے. خود یہ لوگ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں مان رہے, لا حول ولا قوت الا باللہ. تو جو کہ ہاں اللہ ہمارے دل میں, ہماری آنکھ میں, ذرے ذرے موجود ہے, میں بندہ ہوں, تو معبود, تو ہے ذرے ذرے میں موجود, یہ سب نظم پڑھتا ہے نا, استغفر, کفریہ ہے نظم, یہ کفر ہے. یہ ساری جملے باتیں غلط ہیں. یہ ڈاکٹر اسرار صاحب بھی عقیدہ رضی اللہ ہر جگہ موجود ہے. استغفر اللہ. آج لوگ اس کو اسلامک اسکالر کے طور پر مان رہے ہیں, خوب سنتے ہیں, وائرل کرتے ہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب نے یہ کہا, ڈاکٹر صاحب نے وہ پیش گوئی کر دی, حالانکہ خود ان کا عقیدہ صحیح نہیں تھا. ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے تھے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. استغفر اللہ, یہ کفریہ عقیدہ ہے. الحمدللہ. تو ڈاکٹر اسرار صاحب کا بیان نہیں سننا چاہیے, ان کا عقیدہ صحیح نہیں تھا. اس معاملے اور بھی کئی عقیدے کے معاملے ہیں جن کا, جس سلسلے میں ان کا نظریہ, ان کی سوچ, ان کا عقیدہ صحیح نہیں تھا. وہ شیعوں کی تعریف کرتے تھے, امام خمینی کو تعریف کرتے تھے, جبکہ گمراہ ہو کے مرا ہے وہ امام خمینی, اور اس کو ان کو وہ کہتے تھے رحمۃ اللہ علیہ. امام ان کو مانتے تھے کہ بہت بڑے یہ تھے مسلمانوں کا. استغفر اللہ. اللہ السلام سب کی اصلاح فرمائے. تو آئیے ہم ترجمہ اور تفسیر شروع کرتے ہیں. تو سورہ اخلاص یہ مکی صورت ہے, اور کچھ کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ آپ اپنے رب کا نسب بیان کیجیے. یعنی ہر انسان کا نسب ہوتا ہے نا, آپ کے باپ کا نام یہ ہے, دادا کا نام یہ ہے. تو کافروں نے کہا کہ آپ اپنے رب کا بھی نسب نامہ بیان کیجیے, نسب بیان کیجیے. کیا ہے؟ استغفر اللہ. تو اللہ رب العالمین نے یہ صورت نازل فرماتی. قل هو اللہ احد, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد, اے نبی کہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ایک ہے, اللہ تعالیٰ کوئی نسب نہیں ہے, اللہ کوئی نسب نامہ نہیں ہے, اللہ تو اکیلا ہے, تنہ تنہا ایک ہی ہے. قل, اے نبی کہہ دیجئے, قل هو اللہ احد, اے نبی کہہ دیجئے دو ٹوک صاف لفظوں میں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, اکیلا ہے, تنہ تنہا ہے. اللہ الصمد, صمد کا مطلب ہوتا ہے بے نیاز, یعنی اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے اور ساری مخلوق محتاج ہے اللہ کی. یہ مطلب ہوتا ہے صمد کا, کہ ہم ساری مخلوق سب کے سب اللہ کی محتاج ہے, اور اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں, اللہ کسی کا محتاج نہیں. یہ الصمد کا مطلب ہوتا ہے. تو اللہ الصمد, اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, اللہ تعالیٰ کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے. یعنی ہم لوگ جو نماز پڑھتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرتے ہیں, تو اس لیے نہیں کرتے نعوذ باللہ کہ اللہ کو اس کی ضرورت ہے, نہیں, ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اللہ مستحق ہے, حقدار ہے, وہ ہمارا رب ہے, خالق مالک ہے. تو یہ عبادت ہمیں اللہ تعالیٰ کی کرنی چاہیے, اس لیے ہم اللہ کی بات کرتے ہیں. اللہ کا حکم ہے اس لیے بات کرتے ہیں, کرنی چاہیے اس لیے ہم کرتے ہیں, ہم پر فرض اس لیے بات کرتے ہیں. ضرورت نہیں ہے, فرق سمجھ دونوں باتوں میں. اللہ حقدار ہے اس لیے ہم اللہ کی بات کرتے ہیں, اللہ ضرورت مند نہیں ہے, اللہ کو ضرورت نہیں ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظ میں بیان فرمایا, پوری دنیا کے لوگ اگر گمراہ ہو جائیں, بھٹک جائیں, چھوڑ دیں اللہ کی بات کو, تو اللہ کے شان میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی. اللہ اکبر. تو ہم سب اللہ کی بات کر رہے ہیں, اس میں ہمارا فائدہ ہے. اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمارا نقصان ہے. ہم اللہ تعالیٰ کچھ بگاڑ نہیں سکتے, اور اللہ تعالیٰ کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے, کوئی چیز کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. لم یلد, اللہ نے کسی کو جنا نہیں ہے, یعنی اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے, اللہ کو بیٹا بیٹی نہیں, کوئی بیوی بچے نہیں, کوئی بیٹا بیٹی نہیں. ولم یولد, اور کسی اور نے بھی اللہ کو نہیں جنا ہے, یعنی اللہ کا کوئی ماں باپ بھی نہیں ہے. تو اللہ سے کچھ پیدا نہیں ہوا ہے. فرق سمجھیے, بات کو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ماں باپ نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے. کوئی اللہ کا کوئی حصہ نہیں ہے کہ اللہ سے کوئی چیز نکلی ہو, یا اللہ کسی چیز سے نکلا ہو, یہ بات نہیں ہے. لم یلد ولم یولد, اللہ سے کوئی چیز نہیں نکلی ہے, اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کسی چیز سے نکلا ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے, اللہ سے پہلے کوئی بھی چیز نہیں تھی, اللہ سب سے پہلے ہے, اور اللہ نے تمام چیزوں کو بنایا ہے. تو ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں, کوئی بھی چیز اللہ کا کوئی حصہ نہیں کہ اللہ کے اندر سے کوئی چیز نکلی ہو, ایسی کوئی بات نہیں. تو اللہ کا کوئی ماں باپ نہیں, اللہ کوئی بیٹا بیٹی نہیں, اللہ کوئی بیوی بچہ نہیں. لم یلد ولم یولد, نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے, نہ کوئی بیوی ہے, نہ کوئی بچے ہے, اور نہ ہی اللہ کی کوئی چیز مناسب ہے, اور نہ اللہ تعالیٰ کو ان چیز کی ضرورت ہے. اور جیسے کہتے ہیں نا استغفر اللہ, کرسچن لوگ کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا ہے, کافر ہیں. استغفر اللہ, غلط بات ہے. وہ بھی انسان تھے, بشر تھے عیسیٰ علیہ السلام. اور یہودی لوگ کہتے تھے کہ وہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. استغفر اللہ. انسان اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے تو کافر ہو جائے گا. کوئی اللہ کا بیٹا نہیں, یہ اللہ کے نیک بندے تھے, بشر تھے, انسان تھے. یہ سب فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہے. یہ کافر لوگ استغفر اللہ, مکہ کافر کہتے تھے یہ فرشتے جو اللہ کی بیٹیاں ہیں, نعوذ باللہ, استغفر اللہ. اتنی گندی بات ہے کہ زمین آسمان پھٹ جائے گا.
یہ گالی ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ کا کوئی ماں باپ نہیں, اللہ کوئی بیٹا بیٹی نہیں. تو اللہ وہ ہوتا ہے جسے کوئی نہیں ہوتا, اس کو کہتے ہیں گاڈ ہے, بھگوان ہے, ایشور ہے. تو اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو ہمارے ہندو بھائی ہیں وہ کہتے ہیں نا رام کرشن یہ بھگوان تھے, یہ ایشور تھے, حالانکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ فلاں بیٹا تھا تو فلاں باپ تھا. اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ بھگوان نہیں ہو سکتے. جس کا بھی باپ ہے بیٹا ہے وہ بھگوان نہیں ہوتا, وہ انسان تھے. یہ لوگ رام ہے کرشن انسان تھے, راجا مہاراجا, کوئی شہزادہ بیٹا, کوئی راجا ہے, کوئی راجا کا بیٹا, یہ لوگ تھے وہ. لیکن کتنے افسوس ہے لوگ اس کو بھگوان کہہ رہے ہیں. ذرا بھی غور نہیں کرتے, خود ہی کہتے ہیں کہ یہ بیٹا تھا, یہ باپ تھا, اس کی بیوی تھی, یہ بچے تھے, اب اس کو دیوی دیتا ہے, پوچھتے بھی بات بھی کرتے. جس کا بھی بیٹا بیٹی ہے, کسی کا اولاد ہے, کوئی ماں بیوی بچہ بن گئے, اس کا مطلب وہ انسان تھا. بہت کہہ سکتے چلو اچھا انسان تھا, یہ کہا جا سکتا ہے کہ چلو مہان تھا, مالدار تھا, طاقتور تھا, یا حکم یہی سے ہو سکتا ہے نا. وہ بھگوان نہیں ہو سکتا, وہ ایشور نہیں ہو سکتا, وہ گاڈ نہیں ہو سکتا. گاڈ وہ ہوتا ہے, ایشور وہ ہوتا ہے, اللہ وہ ہوتا ہے جس کا کوئی ماں باپ نہیں, کوئی بیوی بچہ نہیں, اس کی کوئی بیوی نہیں ہوتی, اس کے بچے نہیں, اس کے ماں باپ نہیں ہوتے. وہ تو اکیلا اکیلے تنہا ہے اور ان چیزوں ان کو ضرورت نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان کے اوپر عرش پر ہے, اور اللہ کو آج تک کسی نے دیکھا نہیں, اللہ کی کوئی تصویر نہیں. اس لیے جو لوگ بھی فوٹو بنا کے گھومتے نا کہ یہ بھگوان کی, یہ غلط ہے. جب کسی نے بھگوان کو دیکھا ہی نہیں ہے تو فوٹو کیسے کسی نے نکال لیا؟ اب پہلے تو کیمرہ نہیں ہوتا تھا, تو یہ پرانے زمانے جو فوٹو لے کے چل رہے ہیں سب کون ہے؟ غور کرنے کی بات ہے. ذرا بھی لوگ غور کرنا, کافر کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جائے گا کہ بھائی فوٹو آپ کو آیا کہاں سے, کیسے یہ لوگ دیوی دیوتا ہو گئے, کیسے بھگوان بن گئے جب پہلے کوئی کیمرہ نہیں تھا, اب کسی نے بھگوان کو دیکھا ہی نہیں ہے. ہاں جنت میں مسلمان دیکھیں گے اپنے رب کو, اللہ ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرمائے. تو اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو دکھائے گا جنتی, جنت اپنے رب کو دیکھ, اللہ کو دیکھ پائیں گے کھلی آنکھوں سے ایک دم صاف طور پہ. اللہ, لیکن ابھی تک کسی نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں. ہماری آنکھوں میں وہ طاقت ہی نہیں کہ اللہ کو ہم دیکھ پائیں, ہم دیکھ ہی نہیں پائیں گے. تو جنت میں اللہ تعالیٰ دکھائے گا. اللہ. تو لم یلد ولم یولد, اللہ کوئی اولاد نہیں, کوئی بیوی بچہ نہیں, کوئی ماں باپ نہیں. اللہ تعالیٰ اکیلا ہے, تنہا تنہا ہے, اللہ ایک ہی ہے, ایک ہے اللہ تعالیٰ. ولم یکن لہ کفوا احد, اور اللہ کے ہمسر, اللہ کے جیسا کوئی بھی نہیں, اللہ کے برابر کوئی بھی نہیں, اللہ کے جیسا بھی کوئی نہیں ہے. جیسے کہ سورہ شورى میں اللہ نے کہا لیس کمثلہ شیء, اللہ کی جیسی کوئی چیز نہیں ہے, نہ ذات میں, نہ صفات میں, نہ افعال میں, نہ کام میں. کاش کہ اس بات کو سمجھ جاتے یہ درگاہ والے. درگاہ والے کہتے ہیں اپنے بزرگ اولیاء کے بارے میں یہی بات بولتے ہیں, غلو کرتے ہیں. وہ صفات جو اللہ کے خاص ان کے بارے میں مان لیتے ہیں کہ ہاں کسی کو سمندر سے نکال دیا دور کے پیٹھ پر, یہ کر دیا, وہ کر دیا, کسی کو زندہ کر دیا, کسی کو موت دے دی, کسی کو دیکھ لیا تو مر گیا, ایسی پاور دکھاتے اس کے بارے میں. استغفر اللہ. ان کو پتہ چلتا تھا کہ کون مرنے والا ہے, کون زندہ ہونے والا ہے. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا, غیب کا دعویٰ کرتے ہیں. اللہ اکبر, استغفر اللہ. ولم یکن لہ کفوا احد, اللہ کے برابر کوئی بھی نہیں ہے, نہ ذات میں نہ صفات میں. یہ سب صفات اللہ کی ہے. کہ عالم لوگ کون اللہ, یہ صفت اللہ خاص ہے, عالم غیب صرف اللہ ہے بس. تو آپ نے مان لیا کہ اور بھی عالم غیب ہے تو آپ نے شرک کر دیا اللہ کے ساتھ. زندگی دینا, زندہ کرنا اللہ کا کام ہے, یہ اللہ کا خاص ہے. اللہ نے اس صفت میں کسی کو شریک نہیں کیا. آپ مانے کہ کوئی اور بھی زندہ کر سکتا ہے. جیسے کچھ مسلمان ہمارے ملک میں کہتے ہیں نا, مسلمان تو کہنا صحیح نہیں, نام نہاد جو کہتے ہیں نوز باللہ, یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی لوگوں کو زندہ کیا, یا ابھی جس کو چاہے زندہ کر سکتے ہیں, زندہ کر چکے ہیں. تو کافر ہو جائے گا کیا؟ کتنا انسان جاہل ہو سکتا ہے. زندہ صرف اللہ کر سکتا ہے, موت اصلی مانی صرف اللہ ہے, کوئی اور نہیں ہے. پیغمبر کو بھی اللہ نے پاور نہیں دیا تھا, تو کوئی بزرگ ولی کے پاور کیسے ہو سکتا ہے کسی کو زندہ کر دے؟ اچھا پبلک بھی بیوقوف, ان کی بات کو سن کر کے سبحان اللہ تعریف بجا رہے ہیں, واہ واہ کہہ رہے ہیں, اس کو جھوٹا نہیں مانا کہ تم اتنی غلط بات کر رہے, اللہ کی شان گستاخی کر رہے. کسی کو زندہ کرنا, موت دینا, یہ تو اللہ کا کام ہے بس. ایک پیغمبر کسی کو زندہ نہیں کر سکتے تھے, تو پھر کوئی بزرگ ولی کیسے کسی کو زندہ کر سکتے؟ جھوٹا نہیں مارتے, تالیاں بجاتے. کس قدر ان لوگوں نے اس کے دماغ کو بند کر دیا, آف کر دیا. سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تک اس کی ختم ہو گئی. یہ لوگ ایسے ہوئے جیسے مندر کے پجاری, پتھر کے پجاری لوگ ہوتے ہیں. سوچتے نہیں کہ پتھر ہے, کیوں اس کی پوجا کر رہے ہیں, اپنے ہاتھ میں پتھر لا کے رکھتے ہیں, پھر اس کو پھینک بھی دیتے ہیں. کیسے بھگوان ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کا دماغ یہ کام نہیں کر رہا ہے. اسی طرح سے یہ لوگ ہیں جو درگاہوں مزاروں کی پوجا کرتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں, اس کی اولیاء کے شان میں نعوذ باللہ غلو کرتے ہیں. جو لوگ واقعی اولیاء تھے, کبھی زمانے کے گزر چکے بیچارے, وہ لوگ اچھے تھے, ان کے نام پہ جھوٹی کہانیاں پھیلاتے ہیں لوگ. کبھی عبد القادر جیلانی نے کہا کہ وہ لوگوں کو زندہ کرتے, بیچارے تو اچھے انسان تھے, لیکن لوگ ان کے نام پر روٹیاں کھاتے ہیں, جھوٹ پھیلاتے ہیں, جھوٹا واقعہ پھیلاتے ہیں. کاش کے لوگ اللہ کی شان کو بیان کرتے, اللہ کی تعریف کرتے, اللہ کی صفات اور نام کا ذکر کرتے, تو لوگ کا ایمان تازہ مضبوط ہوتا ہے. لوگ اللہ کی صفات, اللہ کی شان کو چھوڑ کر کے بزرگوں کی شان بیان کرتے, اولیاءوں کی شان بیان کرتے, لوگ گمراہ ہو گئے. استغفر اللہ. ضرور ہے کہ ہم اللہ کی شان کو بیان کریں. اگر کوئی واقعی کوئی بزرگ بھی ہے تو اس کو بزرگ کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا. تو اللہ کی شان بیان کی جائے, اللہ کی ذات میں, اللہ کی صفات میں, اللہ کے کام میں کسی کو شریک نہ کریں, ورنہ آپ مشرک ہو جائیں گے, آپ اسلام سے نکل کافر ہو جائیں گے. جیسے کہ ہندو ہے, جیسے کہ یہودی ہے, جیسے کہ عیسائی ہے,
انجام کے اعتبار سے، جہنم میں جانے کے اعتبار سے آپ اس میں کوئی فرق نہیں، یاد رکھیں۔ دنیا میں اگرچہ مسلمان جی رہے اٹھ رہے بیٹھ رہے آپ، لیکن جو مرنے کے بعد جو قیامت جو حشر ہونے والا آپ کا، وہ کافروں کے ساتھ ہوگا۔ اگر آپ کسی بھی بزرگ کے بارے میں یہ مانتے ہیں کہ وہ کسی کو زندہ کر سکتا ہے، کسی کو شفا دے سکتا ہے، وہ پاور تھا ان کے پاس، اب کافر ہو گئے۔ تو اللہ کی صفات پڑھیے، اللہ کی شان کو پہچانیے۔ قل هو اللہ احد، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، تنہا تنہا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ درگاہ مزار والے لوگ یہ بھی گستاخی کرتے ہیں اللہ کی شان میں، جھوٹا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ سے ملنے گئے آسمان پر، تو بات کرتے 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 ہوئے ایک دم آسمان کنارے آ گیا، اللہ تعالیٰ گرنے لگا، استغفر اللہ۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی نے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کو پکڑ کے بچا لیا۔ تو اسی لیے وہ کہتے ہیں 10 تغیر، تو 10 مطلب ہوتا ہے فرض میں ہاتھ، اگیر مطلب پکڑنے والا، تو 10 تغیر ان کو کہتے ہیں۔ کیوں 10 تغیر کے ہاتھ انہوں نے پکڑ لیا، اللہ کو بچا لیا۔ استغفر اللہ، یہ میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، میں تہمت لگا رہا ہوں، یہ ان کے بڑے بڑے عالم بیان کرتے ہیں اسٹیج سے، ان کی کتابوں میں بات لکھی ہوئی ہے، ان کے عالم بیان کرتے ہیں اسٹیج پہ، جلسوں میں، جلوس میں یہ بات ہے۔ اس لیے مجبور ہے مجھے بات بولنا پڑا، حالانکہ بولتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ اللہ کی شان میں ایک مسلمان نام ہے، کسی انسان گستاخی کر سکتا ہے۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کا مطلب اس نے اللہ کی شان کو جانا ہی نہیں ہے، اللہ کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ اس لیے سب سے ضرورت ہے مسلمانوں کو اللہ کو جانے، اللہ کی شان کو جانے، توبہ استغفار کرے، کلمہ پڑھے، پھر سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ اس سے کفر انسان کافر ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کی شان میں بزرگوں کی تعریف کرتے ہوئے انسان، بزرگوں کے اولیاءوں کی شان میں گلو کرتے انسان اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ اللہ کی شان گستاخی کر دیتا ہے، دیکھیے، اور اس کو احساس تک نہیں ہوتا ہے۔ اور بیٹھے پبلک کتنی جاہل، کتنی بیوقوف بھی ہوتی ہے کہ ذرا بھی اس کو نہیں ٹوکتا کہ کیسے بولے اللہ کے بارے میں یہ بات، نعوذ باللہ استغفر اللہ، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بھی سبحان اللہ خوب تالی بجائے خوش ہو رہے ہیں کہ ہمارے بزرگ اتنے بڑے تھے، لیکن یہ جھوٹی بات ہے بالکل، استغفر اللہ، اس کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے۔ انا للہ و انا، اس قدر جہالت مسلمانوں نے پھیلی، آج بہت سے مسلمان کلمہ گو ہے، کلمہ پڑھ کے بھی وہ کافر ہے، مشرک ہے۔ اس طرح کا عقیدہ، اس طرح کا عقیدہ رکھے گا انسان، وہ مسلمان رہے گا؟ ابھی بتائیے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو یہ جو صورت ہے سورہ اخلاص، بہت عظیم صورت ہے۔ اللہ کے تعارف اگر پیش کرنا ہو، انٹروڈکشن کرانا ہو، کسی کو اللہ کے بارے میں بتانا چاہ رہے ہیں، تو یہ صورت پڑھ کے ترجمہ کر کے تھوڑی تفصیل بیان کی، سب سے بہترین صورت ایک دم شارٹ میں، سورہ اخلاص، اللہ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، تنہا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ فعال میں، نہ کام میں۔ اللہ کی اولاد نہیں، کوئی ماں باپ نہیں، اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، تنہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے عقیدے کی اصلاح فرمائے، اللہ ہم سب کے ایمان کو مضبوط کر دے اور توحید و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔